عید میلاد النبی ہے عیدوں کی، عید میلاد النبی ہے عیدوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عیدوں کی عید۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا حاجتوں کو دور کرتا ہے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں درود و سلام بھیجنے کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ علماء نے درود کے مختلف صیغوں کو بیان فرمایا ہے اور ان کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی اسکرین پر آج ایک ایسا درود آپ کو دکھاتے ہیں کہ جسے پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعض بزرگوں سے نقل کیا کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ وہ درود کیا ہے؟ آئیے ملاحظہ کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے، کوشش کیجئے کہ آج کثرت درود ہو۔ آج حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی کوئی محفل سجائی جائے، اپنے گھر میں بچوں کو لے کر، کچھ گھر کے دیگر افراد مل کر بیٹھ جائیں، کچھ تسبیحات ہوں، کچھ چیے جس طرح پڑھے جاتے ہیں، کچھ دانے ہوں جو سامنے بکھرے ہوئے ہوں، اور انہیں پڑھا جائے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود خوانی کی محفل ہو رہی ہو۔ آئیے بھی حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن، جس کی ہم نے تلاوت سماعت کی۔ رب العالمین جل وعلا کا یہ کلام وہ ہے جو حقیقتوں کو بیان فرما رہا ہے، جو کائنات سے ایسی حقیقتیں ہمارے سامنے لا کر رکھ رہا ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے
کہ آج سے 1400 سال پہلے جب کوئی ایسی سائنسی ایجاد بڑی نہیں تھی جس کو اس طرح سے جانا جا سکے کہ اس کی وجہ سے حقائق یا وہ دقائق معلوم کیے جا سکیں گے جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں انہیں بیان کر دیا، اور آج بھی جب ان پر تحقیق ہوتی ہے تو نتیجہ وہ ہوتا ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے جو کچھ بیان فرمایا وہی حق تھا، وہی سچ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ قرآن ہے جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بھی بیان فرما رہا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب کی فضیلتوں کو، اس کی شرافتوں کو بھی بیان کر رہا ہے۔ آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کن خوبیوں کے مالک تھے، اور کسی شخصیت کا عالی خاندان سے ہونا، اور ایسا عالی خاندان کے جو دشمن ہیں وہ بھی ان کے خاندان کی شرافت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین جل وعلا نے یہ فضل اور یہ اعزاز بھی عطا فرمایا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور نسب یہ سب سے افضل، یہی سب سے اعلیٰ رہا، اور یہ حقیقت وہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیے وہ لفظ تھے ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلانے والے ہیں، ان کے نسب کی شان یہ ہے کہ وہ عالی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ کیا فضیلتیں، کیا شرافتیں، کیا عظمتیں اور کیا کرامتیں اس مبارک خاندان کی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک، سبھی ایسے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یوں سمجھے کہ یہ گھرانے والے ہیں، گھر والے ہیں، کہ ان کی عظمتوں کو بیان کرنا صالحین کا طریقہ رہا، علماء کا معمول رہا، اور ماہ میلاد میں بالخصوص آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے دیگر افراد کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری بھی کوشش رہے گی کہ اس مبارک خاندان کے ذکر سے برکتیں حاصل کریں، رب العالمین جل وعلا ان کا فیضان ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ ابھی سلسلے میں ہمارے بہت پیارے نعت خوان قاری خلیل اتاری صاحب شامل ہیں، انشاءاللہ آپ سے بہت پیارا کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ جی خلیل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے 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 تجلی کروں تجھے، تیرے تو تناہی سے بری حیران میرے شاہ، میں کیا
کیا کہوں تجھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال 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 مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. آقا کا امام مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا. آقا کی زلفیں مرحبا ہیں کالی کالی مرحبا. دندان مبارک مرحبا نالین مبارک مرحبا. آقا کا تبسم مرحبا آقا کی باتیں مرحبا. صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار. ہو جیا کوئی رب نے بنایا ہے. آمینہ دا چاندے تھے عرشاں دا شارا. قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے. پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سے پارا. قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. ستاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. کیا کی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا. جانا جگ جان جہانا کھا. سچ آکھا رب دی میں شانا کھا. جس شان تو شانا سب بنیا. مکھ چن بدر شاشانی ہے. متھ چمک دلاٹ نورانی. گاہی زلفت اکھ مستانی. مخمور اکھیں مدبھریاں. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو. میں گراؤں گر تیرے امیدوارانے جمال. حسن و جمال
مصطفى مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفى مرحبا صد مرحبا جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سا خط پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے کاملا دے کرامت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے ان دھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام نیچی آنکھوں کی شرم حیا پر درود اونچی بیچنے کی رفعت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس لال حلاوت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب سن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اس کے خطبے کی ہے بت پہ لاکھوں سلام جس کے گوچھے سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کے نزہت پہ لاکھوں سلام جس میں نہریں شیر و شکر کی روا اس گلے کی نزازت پہ لاکھوں سلام حجر اسود کا بائے جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام اے رضا خود صاحب اے رضا خود صاحب خریاہ مدح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اعمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا احوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا افعال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اصحاب آل مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا امت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدق یا رسول اللہ صدق یا رسول اللہ
رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علی گھرانے کی، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی رب العالمین جل وعلا نے نشان اور عظمت، فضیلت اور مقام یہ عطا فرمایا ہے کہ انہیں کوثر ہی عطا کر دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن عالی بھی دیا ہے، عالی نسب بھی عطا فرمایا ہے. خیر کثیر سے ان کا دامن رب العالمین جل وعلا نے بھر دیا ہے. بے مثال برکتیں، بے شمار عنایتیں رب العالمین جل وعلا کی ان پر ہیں. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آج مبارک خاندان کا تذکرہ کرنا ہے. اللہ رب العالمین اس کی برکت عطا فرمائے. عدنان چشتی بھائی کی طرف آئیں گے اور میں چاہوں گا کہ عدنان بھائی اگر اس پر گفتگو فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کی عظمت کو خود بھی بیان فرماتے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے یہ پوچھا کرتے بتاؤ میں کون ہوں، اور اس سے خوش ہوتے جب وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عالی نسب کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی، یقیناً جو زمانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، ویسے تو قیامت تک اب زمانہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی کا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے، اس زمانے کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ وقت تھا جس کے اندر جہاں مختلف طرح کی برائیاں تھیں لوگوں کے اندر، نبی پاک علیہ السلام کی بعثت مبارک، آپ کی تشریف آوری سے قبل، وہیں اس زمانے میں لوگوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگ اپنے خاندان پر فخر کیا کرتے تھے. باوجود جو ہے وہ یوں کہہ لیں بہرا روی کا شکار ہونے کے، لیکن لوگ عالی نسب ہونے پر، جو خاندان ہوا کرتا تھا، جو ان کے قبائل ہوا کرتے تھے اس پر، اور جو گزرے ہوئے لوگ تھے عالی نسب کے، شجاعت والے یا اس طرح کے، تو لوگ اس پر جو ہے وہ فخر کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ زمانے میں سب سے ممتاز ہوا کرتے ہیں. اگر خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالی خاندان میں اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرماتا ہے. وجہ یہ ہے کہ نبی ہر اعتبار سے ذی وجاہت ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، احترام والے ہوتے ہیں. اور یہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس طرح کے بعض معاملات پر طعن و تشنیع بھی کیا کرتے تھے کہ تم وہ فلاں کی اولاد ہو، تم فلاں سے ہو، اور نسب کا جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا اور نسب پر فخر کرنا یہ اس زمانے میں بہت عام تھا. اسی لیے بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں جو نسب کی معرفت رکھا کرتے تھے ان کی بڑی لوگ عزت کیا کرتے تھے. اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا تھا، یوں کہہ لیں کہ جو عالی نسب نہ ہوتا تو لوگ اس کو آر بھی دلایا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے نسب میں فلاں فلاں طرح کی خرابی ہے، یا اس کے نسب میں فلاں فلاں طرح کے افراد موجود ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو جم غفیر میں قریش کے سامنے، اور یہ وہ بات ہے جو آپ نے ابتدا میں بیان فرمائی کہ وہ بادشاہ ہرقل کے دربار میں جو جناب ابو سفیان نے اس وقت جو ایمان قبول نہیں کیا تھا، بعد میں صحابی رسول ہیں، وہ ہمارے لیے عزت قابل احترام والے ہیں، حضور علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں فرمایا تھا، اس وقت فرمایا تھا کہ وہ ذی نسب ہیں، عالی حسب ہیں وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو، اور یہ اس لیے بھی تھا، آپ دیکھیے ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری اعتبار سے جو عملی طور پر بعثت مبارکہ سے پہلے جو عمل لوگوں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں. اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کو وہ جانتے تھے، حضور کے حسب کو وہ جانتے تھے کہ یہ وہ افراد ہیں، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں جو لوگوں میں عزت والے بھی ہیں، شرف والے بھی ہیں، مقام والے بھی ہیں، مرتبے والے بھی ہیں. اور جو اچھے لوگوں کی اس زمانے میں جو صفات ہوا کرتی تھی، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کھانا کھلانا، ان کا خیال رکھنا. حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، تو اس زمانے میں یہ لوگ خیر کی طرف مائل تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں پیدا فرمایا. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ دیکھیں عین میدان جنگ میں
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا نسب بیان فرما رہے ہیں. وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک شعر ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں وہ محمد ہوں جو عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نسب کی پاکیزگی, طہارت, چیز بندہ وہی ذکر کرتا ہے جو قابل ذکر ہو. فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو چیز وہی ذکر کی جاتی ہے جو قابل ذکر ہو, جس کو ذکر کر کے عزت, مقام اور مرتبہ بندے کو حاصل ہوتا ہے. بلکہ عزت, مقام, مرتبہ تو انہیں حاصل ہوا دراصل جو حضور کا خاندان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. لیکن ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ افراد تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا بہترین, اور اس زمانے میں کفر, شرک اور اس طرح کی جتنی غلاظتیں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سب میں انہیں عالی حسب, عالی نسب اور اعمال کے اعتبار سے اس زمانے میں بھی ستھرا پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب امین تھے نور مصطفیٰ کے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور انہی کے ذریعے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا اس کو ظاہر فرمایا. سبحان اللہ. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک نور ایسا تھا کہ جس کے پاس پہنچتا وہ اپنے خاندان میں جگمگا رہا ہوتا. جیسے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے تھے, لیکن جو چمک دمک حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی تھی استاد صاحب, اس کی تو بات ہی الگ ہے, اس کی تو شان ہی الگ ہے. اللہ پاک نے آپ کے خاندان کو بھی بہت عظمتیں عطا فرمائی تھیں اور معزز فرمایا تھا. ابھی اس پروگرام کے حوالے سے جب یہ عنوان دیکھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کس طرح بیان کیا جائے. تو میں نے جو مجھے میرے ذہن میں آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہے وہ بھی بے مثال ہے, اور آپ کی جو بشریت ہے وہ بھی بے مثال ہے. بشریت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اور اللہ پاک نے ان چیزوں کو جو ہے آپ کے خاندان کے اندر پیدا فرمایا کہ خاندان کا ایک اثر جو ہے وہ ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ الناس معادن, یعنی لوگ اپنے اخلاق و کردار میں کانوں کی طرح ہوتے ہیں. جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں, اور کچھ کانیں قیمتی, کچھ جو ہے وہ درمیانی, اور کچھ جو ہے وہ کم قیمت ہوتی ہیں, اپنے اپنے حساب سے ریلائبل ہوتی ہیں. جی ویلیویبل. تو لوگ بھی جو ہے وہ صلاحیت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. اور اسی حدیث پاک کا حصہ ہے وَالْإِرْقُ دَسَّاسٌ, کہ رگ اثر لاتی ہے, کہ جو انسان کا خاندان ہوتا ہے اس کا اثر, اور جو خاندان کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ بندے کے اندر وہ اثر پایا جاتا ہے. اب وہ اثر اچھا ہوگا تو اچھا اثر جو ہے وہ اس آدمی کے اندر ہوگا, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بری چیز ہے, بری صفت ہے, تو وہ بھی بندے کے اندر آتی ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جب دیکھتے ہیں تو وہ خاندان بھی بے مثال ہے, اور اس کے اندر ایسی ایسی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں کہ جیسا کہ عدنان بھائی بتا رہے تھے کہ معاشرہ اگرچہ بہت بگڑ چکا تھا, لیکن کچھ خصوصیات ایسی تھیں کہ جو قریش خاندان کے اندر پائی جاتی تھی. مثلا حمیت تھی, غیرت تھی, اور بہادری تھی, اور پھر جو ہے وہ اپنے خاندان کی ایک دوسرے سے جو محبت ہوتی ہے وہ تھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قریش خاندان کے اندر پائی جاتی تھیں. اور اس کے علاوہ ایک سرداری تھی, یعنی جو آدمی کا سردار ہونا ہے, تو یہ برسوں سے یہ خاندان مکے کا سردار تھا, اور بیت اللہ شریف کی جو تولیت تھی یہ انہی کے خاندان میں آ رہی تھی. یہ چیز بڑا اثر انداز ہوتی ہے. اچھا, ایک اور اہم خصوصیت تھی کہ یہ لوگ سخی بڑے تھے. قریش خاندان کی دعوت ہے وہ بھی مشہور تھی. جیسا کہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا کہ جب قحط آ گیا مکے کے اندر, تو انہوں نے شام سے جو ہے وہ خشک روٹیاں خرید کر لائے, اور جب مکہ میں یہ پہنچے اور حج کا وقت بھی تھا تو آپ نے جو ہے وہ اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا. پھر شوربہ بنایا گیا, اور پھر ان ساری روٹیوں کو شوربے کے اندر ڈال کر پھر یہ جو سرید بنا تھا وہ حجاج کے اندر اور آل مکہ کے اندر بانٹ دیا گیا. اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا نام ہاشم ہوا, یعنی چورا کرنے والے. تو یہ یعنی سخاوت اس خاندان کے اندر تھی, اور یہ ساری خصوصیات
اب یوں سمجھیے کہ اللہ پاک نے اس خاندان کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بھیجنا تھا، تو اس سے پہلے ہی انتظامات فرما دیے کہ خاندان بھی ایسا ہو اور ایسی خصوصیات والا ہو کہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے، اور یہ ساری خصوصیات اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے، اور صرف جمع نہیں کیے بلکہ ان خصوصیات کو بدرجہ اتم جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سمو دیا، اور الحمدللہ آپ کی ان خصوصیات کا فیضان پھر آپ کی امت کے اندر بھی جو ہے وہ ہوا، اور آج الحمدللہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، یعنی اچھی خصوصیات، یہ اس وقت جتنی بھی امتیں ہیں سب میں بہترین جو ہے وہ یہ خصوصیات امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں، اور یہ سب فیضان ہے، فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ پاک کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نورانیت دی وہ بھی بے مثل تھی، اور جو بشریت تھی وہ بھی بے مثل تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کریم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، وہ خدا نے مرتبہ تجھے کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے مرتبہ تجھے کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالی خاندان ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور اس وقت جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اس وقت کا عالم عدنان بھائی جو ہے وہ انتہائی عجیب و غریب ہے۔ اس وقت کی جو برائیاں، جو جہالتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ بھی یوں سمجھیں کہ وہ ایسا زمانہ تھا کہ جہالت سر چڑھ کر بول رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں کا انداز، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا جو انداز تھا، جیسے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی گزارنے کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اور غاروں میں جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ ارشاد ہو، اور پھر آگے جو انہوں نے منتیں اٹھائی تھی اور وہ کیا کیسی منتیں تھیں، ان کا کیا تذکرہ ہے؟ اللہ اکبر۔ خالد بھائی یقیناً یہ وہ لوگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کو دیکھ لیجئے، عبداللہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ عبد الہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور جناب عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دادا جان ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو یوں عزت، شرف، مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے
کہ یہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، اور خدمت کس انداز میں، اور اس خدمت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت، مقام اور مرتبہ دیا، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا توکل اور بھروسہ ہے وہ دیکھیے۔ جب ابرہہ بادشاہ آیا اور تو آپ کے جو اونٹ وغیرہ تھے، وہ جو جانور تھے وہ قید کر لیے گئے، اس کی جو فوج تھی، جو لوگ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ مجھے واپس کر دو۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تم اپنے جانوروں کی فکر کر رہے ہو، یہ کعبۃ اللہ جس کو میں معاذ اللہ جو ہے وہ توڑنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بھئی یہ میرا مال ہے، یہ مجھے واپس کر دیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی جو اس کا مالک ہے، جو اللہ تبارک و تعالی جس کا یہ گھر ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت فرمانے والا خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور آپ نے یہ وہ کمال درجے کا بھروسہ اور توکل تھا جو آپ گویا اس کو بتا رہے تھے کہ ہم اگرچہ کچھ نہ کر سکیں، لیکن جو اس کا گھر، جو جس کا گھر ہے بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے، جو اس کا مالک ہے، جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہونے والا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آباد فرمانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، اور آخری نبی کی بشارتیں تو ملتی آئی ہیں نا نبی پاک علیہ السلام کی، تو وہ جانتے تھے یہ گھر آباد ہونے والا ہے، فرمایا اس کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اور آپ کا وہ جملہ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر کیسی جو ہے وہ حفاظت فرمائی۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آنے والا شخص جو ہے وہ ایسے ہو گئے کہ عصف مأکول، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے کھایا ہوا بھس ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رحمت اللہ تعالی علیہ، نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی، اور پھر ان کی جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے، یعنی آپ کے والد گرامی کے اعتبار سے، کہ اور یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہے، یہ اللہ والے تھے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے اور آپ نے زمزم شریف کا کنواں جو ہے وہ کھودنا شروع کیا، پانی جو ہے وہ ایک وقت آیا کہ جو کم ہو گیا یا ختم ہو گیا، تو پھر آپ نے اس وقت میں منت مانی تھی کہ میں جو ہے وہ اپنے ایک بیٹے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر دوں گا۔ ہوا کیا؟ اللہ اکبر، بیٹا وہ جو سب سے پیارا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ جو نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی وسلم کے والد گرامی بننے کا جنہیں اللہ پاک نے شرف عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یوں مقام اور مرتبے سے نوازا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سال میں فرعون نے بچوں کو ذبح کرنا تھا، اس سے جس سال نہیں ذبح کرنا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور جس سال میں بچوں کو ذبح کیا جانا تھا اس میں وہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے والا ہے، چونکہ اب وہ چاہے زور لگا لیا اس نے جتنا چاہا، ہزاروں کی تعداد میں بچے ذبح کروائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ دراصل حقیقی مالک، حقیقی حفاظت فرمانے والا وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں یوں نجات عطا فرمائی، یوں بچایا اللہ تبارک و تعالی نے، حفاظت فرمائی۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت عبد المطلب نے منت مان لی ہے، اور ادھر قرآن نکالا جاتا ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آ جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ دل کے اندر آتا ہے کہ بیٹا اتنا پیارا ہے، تو اب ہو سکتا کچھ دوسرا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے، بیٹے کے بدلے میں کچھ اور جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دیا جائے۔ اس زمانے میں جو کسی شخص کے قتل کی دیت تھی وہ 10 اونٹ ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی 10 اونٹ تو سبھی دیتے ہیں، 20 اونٹ ایک طرف رکھے جائیں، ایک کرے پر، ایک پرچی پر، اور دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام رکھا جائے، لکھا جائے، تو اس کو اٹھایا جائے۔ اٹھایا گیا، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، حتیٰ کہ 100 اونٹ ایک طرف اور دوسری طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام دوسری پرچی پر۔ اب جب ڈالا گیا تو اب وہ جو 100 اونٹوں والا تھا وہ آیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھیں عالی خاندان، انہوں نے انسانوں کے خون کی عظمت کو بھی بڑھا دیا کہ پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اب شریعت اسلامیہ میں دیت جو مقرر ہوئی وہ 100 اونٹ مقرر کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان وہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا عالی نسب وہ ہے جو انسانوں کا خون جو
یوں کہہ لیں کہ رائے گاں لوگ ایسے ہی وہ کر دیا کرتے تھے، ضائع کر دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے خون کو عظمت عطا کی ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو دیت تھی شریعت میں جو مقرر کی گئی وہ 100 اونٹ مقرر کی گئی۔ اب تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو مبارک خاندان ہے، اگر اس کے کاموں پر غور کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں اسی درخت کے اندر ایک پھل لگنا تھا، اسی پودے کے اوپر ایک پھول نے کھلنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس پودے کو ہر طرح کی آلائشوں سے، ہر طرح کی گندگیوں سے پاک و صاف رکھا، تاکہ جو پھول کھلے وہ زمانے کے اندر ایسا مسکرائے، ایسا خوشبو بکھیرے کہ زمانہ پھر اس کے حسب کی بھی تعریف کر رہا ہو، ان کے نسب کی بھی تعریف کر رہا ہو۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ اللہ کریم اس خاندان کی ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک روایت میں نے پڑھا کہ جب یہ قرآن اندازی ہوئی نا، یہ تو یوں سمجھے معاف کیجیے گا کہ یہ بات کا معاملہ تھا، کیونکہ منت یہ تھی کہ قسم ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کی منت تھی، تو یہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اب سب لوگ آ کر انہیں سمجھا رہے ہیں کہ حضرت ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، اگر آپ نے یہ کر دیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ پھر یہ رواج چل پڑے اور کتنے لوگ چلے جائیں۔ سب آ کر سمجھا رہے ہیں۔ پھر ایک نتیجہ کسی نے یہ دیا، بڑا دانشمندانہ نتیجہ دیا کہ ایسا کیا جائے کہ کچھ قرآن اندازی کر لی جائے، ایک طرف اپنے بچے کا نام رکھو اور دوسری طرف کچھ صدقہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جائے، اور پھر یوں دیت 100 اونٹوں تک پہنچی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دراصل حفاظت کی جا رہی ہے۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، اور ابھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، تو یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی حفاظت گویا فرمائی جا رہی ہے۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا یہ اسی طرح ہے جیسے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو اس وقت سب اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے لگے تھے، آسمانوں میں شور ہو گیا تھا، اور فرشتے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ مالک ہمیں حکم دے کہ ہم کچھ مدد کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام یہی ارشاد فرماتے تھے، حسبی من سوالی علمہ بحالی، میں کیا سوال کروں، میرے سوال سے زیادہ مجھے کفایت کرنے والا وہ ہے جو میرے حالات کا علم رکھتا ہے۔ اور رب العالمین جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا۔ علماء نے اس بات کی تصریح فرمائی کہ وہاں بھی جو نور مصطفیٰ تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کام آیا، اور آپ علیہ السلام کو رب العالمین نے نار نمرود سے محفوظ فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب العالمین کا یہ وعدہ رہا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ حفاظت کا ایک معاملہ پرٹیکولر، اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس کے بعد جو لوگوں نے طرح طرح کے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کیے، حملے کیے، جدال وغیرہ میں، قتال وغیرہ میں ان کے سامنے آئے عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، تو وہاں رب العالمین نے حفاظت فرمائی۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی بھی حفاظت فرمائی، جیسے شعب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ اپنے جوانی کے عالم میں کہیں شکار پر گئے۔ میں چاہوں گا اگر یہ واقعہ آپ بیان فرمائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شکار کے لیے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو یہودیوں نے بعض نشانیاں آپ کے اندر دیکھنی اور اس بات کو پہچان لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ آپ ہی کی اولاد سے ہوں گے، تو وہ اس در پہ ہوئے کہ وہ آپ کو شہید کر دیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے آپ کو شہید کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا اور وہ لشکر وہاں پر پہنچا اور اس نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نور کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو آسمان سے نازل فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ جو واقعہ تھا وہ حضرت وہب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرما رہے تھے،
اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک لڑکی کی تلاش تھی. آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی نیک اور پاک دامن لڑکی ہو جس سے میں حضرت عبداللہ کا نکاح کروں. تو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس معاملے میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کی مدد فرمائی ہے، تو پھر آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو رشتہ ہے وہ حضرت عبد المطلب کو بھیجا حضرت عبداللہ کے لیے. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ حضرت آیا حضرت آمنہ کا، اور حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ جو خصوصیات مجھے لڑکی کے اندر چاہیے وہ تمام کی تمام خصوصیات جو ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں، تو پھر آپ نے وہ رشتہ قبول کیا اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو شادی ہے، جو نکاح ہے، وہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا. سبحان اللہ. اور اسی وجہ یہ جو بنی وہ یہی بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جس انداز سے حفاظت فرمائی، اور جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لشکر آپ کی مدد کے لیے نازل فرمایا، اس سبب سے حضرت سیدنا وہاب بن مناف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح فرمایا. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے استاد صاحب، آپ میں چاہوں گا اس پہ تذکرہ فرمائے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان یوں اجداد کی طرف سے، یعنی دادا پر دادا، اس اعتبار سے بھی، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ جو ہیں رضی اللہ عنہا ام مصطفیٰ، ان کی طرف سے بھی بڑا پاک باز خاندان، اور وہاں بھی نیکی کا ایک شہرہ تھا اور تقوی کا ایک نور وہاں بھی خاندان میں نظر آتا ہے. جی بالکل، آپ کا جو ننیحالی خاندان تھا اس کی بھی اپنی شان ہے. آپ کے جو نانا ہیں وہ بھی بڑے مرتبے پر فائز تھے اور مکے کے اندر بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور آپ کی جو والدہ محترمہ حضرت آمینہ یہ بچپن سے ہی پاک پاس بھی تھیں، نیک بھی تھیں. اللہ پاک نے خوبصورتی بھی عطا فرمائی تھی، حسن بھی عطا فرمایا تھا. اور آپ ذرا دیکھیے، ہم جب مکہ کی جو ہے وہ یوں نظر ڈالیں تو مکہ کے سردار ہیں کون؟ حضرت عبد المطلب، جو کعبہ شریف کے متولی بھی ہیں اور قریش کے اندر سب سے زیادہ معزز ہیں، اور ان کا سب سے پیارا بیٹا حضرت عبداللہ ہیں. اب ان کے جو ہے وہ رشتہ تلاش کرنا ہے، تو اب رشتہ کیسا تلاش کیا جائے گا کہ جو خاندان معزز بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، مالی اعتبار سے بھی اچھا ہو، اور جب شادی کی جائے تو لوگ یہی کہیں کہ سردار نے اپنے سب سے پیارے بیٹے کا نکاح بھی جو ہے وہ سب سے پیارے خاندان میں کیا ہے. تو یوں آپ کا جو انتخاب تھا وہ پھر حضرت وہاب ان کے خاندان کی طرف ہوا، اور پھر یہ نکاح ہوا. آپ کی امی جان بھی بڑی شان والی تھیں، بڑی پاکیزہ تھیں، بڑی عبادت گزار تھیں، اللہ اللہ کرنے والی تھیں، اور جو ہے ایک معزز خاتون تھیں، اور ان کا تعلق مدینہ شریف کے ساتھ بھی رہا. ابھی میں دیکھ رہا تھا حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی جو شادی ہے وہ مدینہ شریف میں ہوئی، اور ان کا جو بچپنا ہے یہ حضرت عبد المطلب کا یہ بھی مدینہ شریف میں گزرا. اور یوں مدینہ شریف میں اس خاندان کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور یوں مدینہ شریف کے اندر بھی یہ خاندان جانا پہچانا تھا. اور پھر جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کو ایک اور جو ہے وہ ہم اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جو نبی پاک علیہ السلام کے دادا ہیں یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے. آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں جو ہے وہ چلے جاتے اور وہاں جا کر تنہائی میں اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو یہ حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جاتے تھے، لیکن اہل مکہ کو آپ کا غار حرا میں جا کر عبادت کرنا کوئی تعجب میں نہیں ڈالتا تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم حضرت عبد المطلب کی جانب نظر دوڑاتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس خاندان کے اندر کوئی نیا کام نہیں تھا. حضرت عبد المطلب تھے جو پہلے جایا کرتے تھے، اس کے بعد ہمارے پیارے آقا علیہ السلام غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. گویا کہ آل مکہ کو معلوم تھا کہ یہ ان کے دادا بھی وہاں جاتے تھے تو ابھی یہ خود بھی وہاں جاتے ہیں، یوں ان کو تعجب نہیں ہوتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے جو غار حرا میں جا کر عبادت کرنی ہے
اور اللہ پاک کا جو تنہائی کے اندر ذکر کرنا ہے اس کا انتظام اللہ پاک نے پہلے سے ہی کر دیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ خاندان تو ویسے ہی غار حرا میں جا کے عبادت کرنے والا ہے، اپنے دادا جس طرح ان کے دادا عبادت کیا کرتے تھے اس طرح یہ بھی جو ہے پوتے بھی جاتے ہیں وہاں پر، تو یہ خاندان جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے کیسا جو ہے وہ پیارا خاندان ہے، عبادت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے اللہ پاک اس خاندان پر مزید جو ہے وہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اور اس خاندان کا فیضان ہم سب کو بھی عطا کرے۔ آمین آمین آمین۔ کیا بات ہے استاد صاحب، یہ بڑا ایک یونیک پہلو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں جب غار حرا میں جا رہے ہیں، یہ اچنبے کی بات اس لیے نہیں تھی کہ آباء و اجداد کا تعلق اسی طرح رہا کہ وہ گوشہ نشین ہو کر عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو کائنات میں جلوہ گری ہوئی ہے، اس کا صدقہ، اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اچھا ہو ہی رہی ہیں لیکن ایمان والے کے لیے خاص برکتیں ہیں۔ خاص برکت تو یہ حاصل ہونا کہ اس نور پر ہم ایمان لائیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم دیکھیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں، جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے قریبی ہیں جو حضور کے نسب میں شامل ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین جل وعلا کی بندگی کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اسے اپنا معبود کہنے والے ہیں۔ اور یہ وہ خاندان میں رب العالمین جل وعلا نے اس خاندان میں وہ عظمت رکھی ہے، وہ شرافت رکھی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ استاد صاحب چند کلمات اگر اس پر بھی ارشاد فرمائیں کہ خاندان کا جیسے ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو ابھی یہ تو اصول ہیں جو آباء و اجداد ہیں، لیکن آگے تک بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاندان ہے، اب اس میں کون افراد شامل ہیں اور اہل بیت جسے کہا جائے، اس میں ویسے تذکرہ ہوتا ہے کہ کون کون افراد شامل ہیں، لیکن کیونکہ موضوع خاندان مصطفیٰ ہے تو اہل بیت کے عنوان کو بھی اگر ہم شامل کریں۔ پورا خاندان ہم جب دیکھتے ہیں تو خاندان کے اندر یہاں پر چچا جان بھی شامل ہوتے ہیں، اور خاندان میں جو ہے وہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی شامل ہیں، آپ کی پیاری بیٹیاں بھی اہل بیت اطہار میں ہی آتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ جو مشہور ہمارے ہاں ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب اسی خاندان سے آگے بڑھا، اس لیے جو ہے ان کی شہرت اہل بیت سے زیادہ ہے، ورنہ جو ہے آپ کے ازواج مطہرات وہ بھی تو گھر والے ہی ہیں، تو ان کو گھر والا کوئی نہیں کہے گا تو پھر جو ہے وہ گھر والا کس کو کہا جائے گا؟ تو آپ کی بیٹیاں بھی اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت، آپ کے چچا بھی جو ہے وہ یوں اہل بیت کے اندر ہی آئیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے چچاؤں کے اندر بڑا مقام رکھتے ہیں، اور یہ وہ پیاری ہستی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دین اسلام کو بھی قبول کیا، اور بعض روایات میں تو جب یہ مکہ کے اندر ہی تھے تو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ مکہ کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا تھا، پھر اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا تاکہ جو ہے وہ دین اسلام کو یوں بھی جو ہے مدد پہنچائی جائے۔ اور ان کے بھی بڑے فضائل جو ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دو چچا سے بہت ہی زیادہ پیار تھا، ایک حضرت حمزہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، اور جرت و بہادری جہاں ختم ہو جاتی ہے ان کا نام حضرت حمزہ ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کا فیضان اب بھی جاری ہے اہل مدینہ کے اندر، کہ اہل مدینہ جب کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں نا تو پھر جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر جو ہے وہ وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں، اور واقعی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جو ہے اب بھی مرجع الخلائق ہے، یعنی اب بھی آپ رات کے کسی پہر میں بھی جائیں تو وہاں آپ کو رونق نظر آئے گی، وہاں پر عاشقان رسول جو ہے وہ وہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیرات حاصل کر رہے ہوں گے۔ ابھی جو ہے پچھلے دنوں وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور یہ سلمان بھائی بھی اپنے ساتھ تھے، تو ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ حاضری ہوئی، اور بس جی چاہتا تھا، بس ایک خواہش رہ گئی کہ جو ہے وہ پیدل جانا ہے جو ہے احد کی جانب، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے وہ مزار پر انوار پر حاضری دینی ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو یہ کیونکہ آپ پیدل جاتے تھے
تو ویسے ہم دور سے دیکھا کرتے تھے کہ یہ احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے، تو یہ کتنا سفر، معلومات لے رہے تھے کہ یہاں جائیں تو کیسے جائیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جو ہے وہ مدینہ شریف کے اندر بھی ان کی بڑی اہل مدینہ جو خاص مدینہ والے ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ حاضریاں دیتے ہیں. کیوں نہ دیں، ان کی نسبت ہی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے. کہ بات کیا ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، تو نسبت نبی علیہ السلام سے ہے، اور نبی علیہ السلام کی نسبت جس خاندان سے ہے، جس جو ہے وہ مٹی کے ساتھ ہے، جس چیز کے ساتھ ہے، وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، نسبت رسول جیسے ہی ملتی ہے اس کی عظمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ مبارک حصہ کہ جس پر نبی پاک علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، تو وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. علماء نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ تحقیق کی. تو نبی پاک علیہ السلام کی نسبت، اچھا آپ کے جو چچا تھے دوسرے حضرت عباس، پھر ان کا بھی جو ہے وہ ان کا گھر بھی مسجد نبوی شریف کے قریب ہی تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ظاہری حیات سے متصف تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو اپنے ساتھ لیا اور نماز استسقاء ادا کی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ پاک سے بارش طلب کی تو اللہ پاک نے بارش عطا فرما دی. یہ آپ کا خاندان ہے، یہ آپ کے چچا ہے، یہ ان کے چچا کی شان ہے. الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں یہ طریقہ رائج ہے، اور اسلام کے جو لیڈرز ہیں وہ سکھا رہے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل، حضور کا خاندان، یہ حضور کی اولاد ہے، ان سے ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی وسیلے سے دعائیں ہونی چاہیے. اور ہم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھتے ہیں الحمدللہ پورے یوں سمجھے کہ استغاثے ہیں جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلوں سے کیے گئے ہیں، ان کے پیاروں سے کیے گئے ہیں. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ ہوا، اس سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا، آپ نے کب جانا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ فرمایا کرتے تھے جب آپ بچپن میں جھولے میں ہوتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ چاند آپ کو بہلاتا ہے. تو یہ اس وقت سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور پھر ایمان جو تھا وہ دل میں یوں سمجھیں کہ ٹھاٹے مار رہا تھا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب اس کا اعلان کیا، آپ نے اظہار فرمایا کہ میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں اور آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوب خوشی کا اظہار فرمایا، بلکہ غیب کی خبریں بھی آپ کو ارشاد فرمائی کہ آپ تو ایمان لائیں لیکن پھر آئیں دین خدا کے لیے بھی آئیں، راہ خدا میں خرچ کریں اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے صدقے کا ثواب بھی پائیں، یہ برکتیں بھی پائیں. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان کا مدنی چینل کے ناظرین ہم تذکرہ سن رہے ہیں، اور اس بات کو بھی سمجھتے جائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ خاندان ہے، یہ خود دین اسلام کے لیے قربانیاں دیتا رہا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود دین اسلام کے لیے تگ و دو کرتے رہے. ہم حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایفرٹ ہماری دین اسلام کے لیے ہو، کچھ کوششیں ایسی ہوں ہماری کہ جس کے ذریعے سے ہم حضور کی دین کی دعوت کو عام کرنے والے ہوں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، مسلمانوں کو بھلائی کے راستے پر لانے والے بن جائیں، خود بھلائی کے راستے پر آ جائیں. ان شارٹ عرض کروں تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی، اور دین پر چلنے میں جو دشواریاں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ نے چاہا تو آسان ہوں گی. صحبت اچھی ملے گی، ذہن بنتا چلا جائے گا، بندہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. کچھ میسیجز کی طرف آتے ہیں اور ناظرین کے میسیجز پڑھتے ہیں. اللہ کریم خیر فرمائے. بہت سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں کیونکہ آج خلیل بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ کریم خوش رکھے خلیل بھائی سے. ناظرین کو بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں بھائی، کیا بات ہے، کافی عرصے کے بعد آئے ہیں. کیا بات. خلیل بھائی آتے رہا کریں بھائی، کہاں رہتے ہیں آپ. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ کے سفر میں، آپ کے آنے جانے میں آپ کا اللہ رب العالمین محافظ ہو. اچھا جی، میرے لیے دعائے مغفرت فرمائے، ساری فیملی کے لیے فرمائے اللہ کریم جل وعلا، ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے، آپ کی بھی مغفرت فرمائے. اور میسیج ہے
ٹھیک ہے، نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، اور کلام نہیں لکھا ہوا، اور پلیز مجھے یہ کلام سنا دیں، آقا آ جائیے، جڑا والا سے میسج ہے۔ اور خلیل بھائی سے عرض ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد کا روحانی علاج بتائیں بھائی، سبحان اللہ، روحانی اور گھریلو علاج بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نعت سنا دیں جشن آمد رسول، سبحان اللہ، مرحبا، سیالکوٹ سے میسج ہے، اور کلام سنانے کی فرمائش ہے، ریکارڈڈ کلام سنانے کی فرمائش ہے، ٹھیک ہے جی۔ ظفر علی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت مشکل لکھا محسوس ہو رہا ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ بنت خالد حسین ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پروگرام بہت اچھا ہے، نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اور حمزہ والا سے میسج ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا ریکارڈڈ کلام سنایا جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، تو 12ویں کے حوالے سے کلام سنائیے انشاءاللہ جی۔ 12ویں کے حوالے سے کلام بھی ہوں گے، اس میں جمال مصطفیٰ بھی ابھی کلام خلیل بھائی نے بڑا زوردار، جاندار، شاندار پڑھا، اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے۔ اور کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، کال دیجیے جی۔ میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری، فاروق نگر لاڑکانہ سے۔ ماشاءاللہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا۔ ہمیں ایک نعت سنا دیں، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس۔ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، واہ جی واہ، انشاءاللہ کیا بات ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے، اور دھوم مچاتے رہیں بھائی، اللہ کریم خوب برکتیں دے۔ میلاد کی دھوم ہے، اور بڑے عقیدت سے، بڑے احترام سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شایع نشان آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کیا جائے۔ شایع نشان سے مراد حضور کے تعلیمات کے مطابق اسلام کی وائلیشن نہ ہو، اسلامی حدود کی وائلیشن نہ ہو، اور اس بات کو اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یوں بھی بیان فرمایا، جو شعر کہا گیا کہ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ میں چاہوں گا خلیل بھائی اس کلام کو بھی شامل کریں، مزید کچھ کالز رہتے ہیں۔ نعت خلیل بھائی سنا دے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا واہ ہے۔ جی واہ، مرحبا مرحبا، مزید کال، پیارے پیارے نعت کا بھائی، زندہ باد، یہ کلام سنا دے، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آخری نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ اب بس خلیل بھائی کی طرف آئیں گے، لیکن بیچ میں ایک تھوڑا سا بریک ہمیں چاہیے، ایک پروموشن دیکھیے آپ، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا رسالہ ہے صبح بہارا، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ربیع الاول کے مہینے کی آمد تو کیا ہوتی ہے، گویا ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے، عاشقان رسول کے دلوں میں مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور ربیع الاول کے ان پر مسرت لمحات کی کیفیت کی عکاسی کے لیے بہترین علمی تحفہ ہے رسالہ صبح بہارا۔ اس رسالے میں محبت رسول کے پھول بھی ہیں، اور جذبہ محبت رسول کو ابھارنے کے زبردست نکات بھی ہیں۔ امیر علیہ سنت کا بہت ہی خوبصورت رسالہ صبح بہارا۔ اس رسالے کو عام کرنے کے لیے، اپنے گھروں، دفتروں، دکانوں پر رکھنے کے لیے، اور عاشقان رسول میں تقسیم کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے اسمال اور لارج سائز میں طلب کیجئے۔ آن لائن منگوانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ، ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا رسالہ ہے، یعنی یہ پیش کیجئے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جس نے یہ رسالہ پہلے نہیں پڑھا، اگر اس سال وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے میلاد منانے کے انداز میں بہت اچھا اور نمایاں فرق محسوس ہوگا، اور خوب جذبہ ہوگا دل میں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید چہرے سے نظر آنے لگے گی۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا بہترین رسالہ ہے، ضرور اس کو حاصل کیجیے، پڑھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، خلیل بھائی کچھ کلام اگر آپ سنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 مکی مدنی، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مچاتے جائیں، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا کی دھوم یارو مچاتے جائیں گے، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے
पास मरहबा जे चलेंगे शहे अबरार के पास इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। खूब रो के वहाँ का फसाना कहना। खूब रो के फसाना कहना। ज़दोआ उचजे अहमद मुख्तार के पास। मैं गुनहगार सिवा क्या लाता या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैं गुनाहगार के सिवा क्या सरकार निकोकार के पास। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नादरीन एक सेगमेंट शामिल कर रहे हैं जानशीन अमीर अहले सुन्नत का। आइए मुलाहाजा कीजिए हुस्न जमाल मुस्तफ़ा। मरहबा मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतु शैअन अहसना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी अला वजहि। यानी मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई हसीन चीज नहीं देखी। गोया ऐसा मालूम होता कि सूरज आपके चेहरे में चल रहा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मा रअयतु शैअन के तहत लिखते हैं, कोई चीज में चांद, सूरज, तारे और तमाम हसीन इंसान सब ही दाखिल हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम इन सब से बेहतर हैं। कअन्न शम्स तजरी अला वजहिही। इसके तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, यानी नूर और नूरानी किरणें खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर में ऐसी चक्कर काटती मालूम होती थी जैसे सूरज अपने फलक में गर्दिश करता है। और अगर तजरी के मायना ये कर लिए जाएं कि जगमगा रहा है, तो मतलब बिल्कुल जाहिर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक में सूरज चमक रहा है। तेरा खुल्क सबसे बाला, तेरा हुस्न सबसे आला, फिदा तुझ पे सब ज़माना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा मरहबा।
مرحبا، ماشاء اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا بھی دکھائے. کتنا مزہ آئے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوے دیکھنا نصیب ہو جائے. اللہ کریم عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، خلیل بھائی کی طرف ہم دوبارہ واپس آتے ہیں جو آپ نے گھریلو علاج پوچھے ہیں. خلیل بھائی سے پوچھتے ہیں، ساتھ میں ایک چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. خلیل بھائی، موسم تبدیل ہو رہا ہے، بچے بھی کھانستے ہوئے سنائی دیے جا رہے ہیں، اگر ان کے لیے بھی کچھ بتائیں کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، یا کون سی ایسی چیز ہے جس کو استعمال کرنے سے موسم کی تبدیلی جو ہے اس کے شکار ہونے سے بچ سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. آمین. جو سوال آیا تھا ریڑھ کی ہڈی کے حوالے سے، اس کا روحانی علاج بھی پوچھا اور گھریلو علاج بھی. روحانی علاج تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل جوڑوں میں درد ہو، ریڑھ کی ہڈی وغیرہ کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اس کے ساتھ یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر پھونک مار کے، یعنی دم کر کے اس کو بھی پیتے رہیں. دن میں 2-4 مرتبہ اول آخر جب بھی یہ پڑھیں تو اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے. ٹھیک. باقی رہا گھریلو علاج، تو گھریلو علاج کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ چونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کا معاملہ ہے تو کچھ یہ بعض علاج ہوتے ہیں وہ کچھ نازک ہوتے ہیں، اس کو ایک طریقہ کار کے مطابق اس کا علاج چلتا ہے اور تھوڑا لمبا علاج چلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ایک بخار ہے وہ دوا لی 1-2 دن میں ٹھیک ہو گیا، تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو جو ایسے امراض ہوتے ہیں تو اس کے لیے پراپر باقاعدہ چیک اپ کے ساتھ جس سے بھی آپ علاج کروا رہے ہیں تو وقتاً فوقتاً دوائیں لے کر پھر اس کے بعد کہاں تک معاملہ پہنچا تو وہ یہ اس طرح کا علاج ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ کسی اچھے طبیب سے آپ علاج کروائیں، ڈاکٹر سے، جو بھی آپ کو بہتر سمجھ میں آتا ہو مشورہ کر لیجئے. باقی انجیر کا استعمال کیا جائے. اس میں ریڑھ کی ہڈی کا کوئی اگر مرض ہے یا جوڑوں کے درد کے حوالے سے یا جسم میں کہیں درد وغیرہ ہیں تو اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. تو انجیر یہ بہت ہی مبارک پھل ہے، اس کو جو ہے کھانے کے بعد 2 استعمال کر لیجئے، یا رات کو دودھ میں اس کو پکا لیں 5-6 دانے انجیر کے، دودھ میں پکا کر اس کو ابال لیں اور پھر اس کے بعد دودھ بھی پی لیجئے اور انجیر بھی کھا لیجئے. اللہ عز و جل اس سے جو ہے اعصاب، پٹھے اور جسمانی جو کمزوری ہے، خون کی کمی ہے، اس کے علاوہ اور دیگر جسم میں آپ کہیں بھی کمزوری کہہ لیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ انجیر فائدہ کرتی ہے. تو اسی طرح سے جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس طرح کو نقصان دیتی ہیں، جیسا کہ بڑے کا گوشت ہے، بھینس کا، گائے وغیرہ کا، وہ استعمال نہ کیا جائے. اسی طرح سے چاول ہیں، آلو ہیں، خشکی والی جو چیزیں ہیں وہ یا بادی چیزیں وہ استعمال نہ کی جائیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس میں فائدہ حاصل ہوگا. تو باقاعدہ اس کا علاج کروا لیا جائے. اور باقی موسم کے حوالے سے، موسم کی تبدیلی کے حوالے سے خالد بھائی نے ارشاد فرمایا، تو اس میں مختصر سا ایک علاج عرض کرتا ہوں. سردیاں کی، جیسے ہمارے یہاں سردیوں کی کچھ آنے والی ہیں، تو اس میں اگر بنا کر یہ نسخہ جو ہے، یہ گھریلو علاج یہ جو عرض کر رہا ہوں، بنا کر گھر میں رکھ لیں اور بچوں کو ابھی سے کھلانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ سردیوں کا جو موسم ہے وہ اس میں جو بعض بچوں کو بار بار نزلہ ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، نمونیا بعضوں کو ہو جاتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا. اور یہ ایسا علاج ہے کہ یہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں تو اس کو آپ بنا سکتے ہیں. اس میں ایک تو آپ شہد لے لیں، ہنی، تو یہ 1 پاؤ 250 گرام شہد لے کر اس کے اندر 1 گرام جو ہے وہ زعفران، کیسر بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ زعفران لے کر اس کو پیس کر، اچھی طرح سے پیس کر اس میں شامل کر لیں اور مکس کر کے اس کو رکھ لیجئے. اور پھر بچوں کو عمر کے حساب سے، جیسے اگر 5 سال کا بچہ ہے تو اس کو 1/4 چمچ چٹا دی جائے، صبح شام 2 مرتبہ. ٹی اسپون جو ہوتا ہے اس کا 1/4 حصہ صبح اور شام جو ہے وہ چٹا دیا جائے. اور بڑے ہیں اگر تو وہ بھی اس کو لے سکتے ہیں آدھا چمچ. مزید جیسے بڑے عمر کے ہیں تو اس کو 1 چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو گھر میں کوئی بزرگ ہیں، کوئی دیگر خواتین ہیں، اسی طرح سے کوئی اسلامی بھائی ہیں تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو بھی، جو چھوٹے بچے سال کے 6 مہینے کے، ان کو بھی تھوڑا تھوڑا یہ چٹا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے اس کا یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ انشاءاللہ یہ ویسے بھی شہد جو ہے وہ اس میں برکت ہی برکت ہے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ
جو ہے یہ لنگس وغیرہ سینہ یہ اس میں مضبوطی آ جاتی ہے، قوت مدافعت گویا کہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہ نزلہ کھانسی کا بار بار جو بچوں کو اٹیک ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے کسی حد تک اللہ نے چاہا تو حفاظت رہے گی۔ باقی اور جو دیگر چیزیں ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے، تو اس لباس کے اعتبار سے جو بھی موقع محل سے جو ضروری ہوتی ہیں اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ کیا انداز ہوا کرتا؟ میں چاہوں گا رکن شورا اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ دو روایتیں پیش کروں گا۔ پہلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک مجھے ہمیشہ پاک ستھری پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا۔ جب دو شاخیں پیدا فرمائیں یعنی عرب و عجم، تو میں ان میں بہتر شاخ میں تھا یعنی عرب میں سے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں کفار نے کوئی بات کی تھی آپ کے خاندان کے بارے میں، تو آپ جلال میں تھے، آپ منبر پر تشریف لائے اور صحابہ اکرام سے سوال کیا من آنا، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ میں کون ہوں۔ صحابہ نے جب پیارے آقا علیہ السلام کو ایسی کیفیت میں دیکھا تو عرض کیا انت رسول اللہ علیہ السلام، کہ آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور آپ پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور پھر فرمایا کہ جب خدا نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین انسانوں میں پیدا فرمایا، اور پھر مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی عرب و عجم میں، تو مجھے بہترین طبقے یعنی عرب میں سے پیدا فرمایا، اور پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں سے کر دیا، اور پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانہ یعنی بنی ہاشم میں پیدا کیا، اور ان میں سے بہترین نسب والا بنایا۔ تو یوں آپ نے فرمایا کہ ذاتی شرف کے اعتبار سے اور مخلوق میں افضل ہونے کے اعتبار سے میرا مقام یہ ہے۔ واقعی پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کے بارے میں کیسے بہترین انداز میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ جب مسلمان اس خاندان کی بات کریں تو یقیناً چہرے کھلنے چاہیے، سر فخر سے بلند ہونا چاہیے۔ رب العالمین جل وعلا نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا عظیم انتظام فرمایا، اتنا عظیم آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقام عطا فرمایا۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا تذکرہ جب کریں، سبحان اللہ، یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اپنے آخری نبی کو ان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ولادت کے بعد کی برکتیں دیکھتے ہیں تو اس میں تو ایک کثیر روایتیں ملتی ہیں، لیکن خاندانی شرف کے اعتبار سے پہلے کی روایتیں بھی بڑی بیان کی گئیں کہ جہاں جہاں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتے گئے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ نور جو تھا منتقل ہوتا گیا، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نور جہاں جہاں منتقل ہوا اپنی برکتیں عطا فرماتا گیا۔ حضرت ام مصطفیٰ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں چاہوں گا ان کا تذکرہ خیر ذکر جمیل اگر دان بھائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امی جان اللہ پاک نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، اور ماؤں میں جو شرف حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ کائنات میں کسی اور خاتون کا نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے جیسا بیٹا انہیں عطا فرمایا ہے کائنات میں کوئی اور دوسرا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اس لیے جیسے شہزادے ان کے شہزادے یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے مثل اور بے مثال ہیں، اسی طرح ان کی امی جان بھی بے مثل اور بے مثال ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی والدہ کو جو عظمت جو رفعت عطا کی ہے وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی جان کو کیسے یاد فرمایا کرتے تھے، اور پھر قبر انور پر جا کر نبی پاک علیہ السلام کا خود بیٹھنا
اور پھر امی جان کی یادوں کو یوں کہہ لیں وہ جو محبتیں اور شفقتیں تھیں انہیں یاد کر کے آنسو بہانا، اور پھر ساتھ میں صحابہ کرام کا بھی اس میں شریک ہو جانا. یہ سیرت طیبہ کا وہ باب ہے کہ جو تقریباً سبھی سیرت کی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری والدہ امی جان پر اللہ کا کتنا فضل تھا، کتنا کرم تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ولادت ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی، یعنی جب آپ شکم اطہر میں تھے امی جان کے، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو ایک بشارتیں عطا کیے جانے کا سلسلہ تھا، آپ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا آپ کو بشارتیں دینا، یہ بھی بیان کیا گیا ہے. اور پھر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے مولد العروس میں جو بات بیان فرمائی کہ حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امی جان کے پاس آنا اور انہیں آ کے کہنا، نبی پاک علیہ السلام کی امی جان پوچھتی ہیں کہ آپ کون ہیں، کیوں آئی ہیں، پھر اپنا تعارف کرواتی ہیں اور کہتی ہیں حضرنا لولادتی سید المرسلین، ہم مرسلین کے سردار سید المرسلین کے میلاد کے لیے آئے ہیں کہ ان کی ولادت ہونے والی ہے، دنیا میں جلوہ گری ہونے والی ہے، تو اس لیے ہم آئی ہیں. رب العالمین جل وعلا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. عید میلاد النبی ہے عیدوں کی عید